عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تمہیدی تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، براہ راست خبروں کا تبصرہ شروع کروں گا۔ اس سے پہلے وہی جو آپ لوگوں سے درخواستیں کی جاتی ہیں اس پر آپ لوگ توجہ دیں، لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ ادارہ آپ کا ہے، ضرور اس کو مضبوط کریں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، بات کرتے ہیں سب سے پہلے کہ بہار کو پاکستان نہ بنائیں۔ نتیش کو بی جے پی کی وارننگ کے بعد جو ہے اس وقت سیاست تیز ہو چکی ہے بہار میں۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار نے بہار اسٹاف سلیکشن کمیشن کے ذریعے اردو مترجم اور دیگر عہدوں کے لیے 183 کامیاب امیدواروں میں سے 10 کو جمعرات کے روز خود اپنے ہاتھوں سے تقرری نامہ سونپا تھا۔ یہ اردو مترجمین مختلف سرکاری دفاتر میں تعینات کیے جائیں گے۔ بہار کے حکمراں جنتا دل یونائٹڈ کی سابقہ حلیف بھارتیہ جنتا پارٹی نے اردو مترجمین کی تقرری پر سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ ریاستی بی جے پی کی ترجمان نکھل آنند نے اردو مترجمین کی تقرری پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا، آخر اردو مترجمین کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بہار اسمبلی میں اردو جاننے والے ملازمین کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہر تھانے میں بھی اردو مترجم کی تقرری کی جائے گی۔ بی جے پی رہنما نے کہا کہ نتیش کمار بہار میں بھی ایک پاکستان بنانا چاہتے ہیں، وہ خود ہی پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ خیال رہے ہندو قوم پرست جماعت سے ناطہ توڑ لینے کے بعد سے بی جے پی اور نتیش کمار کے درمیان تلخی بڑھ رہی ہے۔ ریاست کے حکمراں جنتا دل یو نے بی جے پی کے بیان کو افسوسناک قرار دیا۔ جنتا دل یو کے رکن اسمبلی خالد انور نے پٹنہ سے فون پر ڈی ڈبلیو اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی میں کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو ہر چیز کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خالد انور کا کہنا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اردو کو فروغ دینا پاکستان کو فروغ دینے کے مترادف ہے، وہ دراصل ملک اور سماج کو توڑنے کی سازش کر رہے ہیں اور بی جے پی کو ایسی حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ خالد انور نے کہا کہ اردو بھارت کی زبان ہے، یہی پیدا ہوئی، پلی بڑی، اور اگر یہ پاکستان کی سرکاری زبان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی زبان کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اٹل بہاری واجپئی سمیت بی جے پی کے متعدد اہم رہنما پارلیمان میں اردو کی حمایت میں تقریر کر چکے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بی جے پی کی اردو اور مسلم دشمنی کو کہ کس طرح سے ایک تھوڑے بہت تقررات کو لے کر کے پاکستان کو بیچ میں کھینچ لائے۔ ناظرین، آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اور ٹی ڈی پی تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ این چندرا بابو نائیڈو کے قافلے پر جمعہ کے روز نامعلوم افراد نے پتھراؤ کر دیا تھا، جس میں ان کے چیف سیکورٹی آفیسر زخمی ہوئے ہیں۔ واقعہ این ٹی آر ضلع کے نندی گاما میں شام 6 سے 7 بجے کے درمیان پیش آیا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے اور علاقے میں بھاری پولیس فورس تعینات کیا گیا ہے۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ٹی ڈی پی کے سربراہ این چندرا بابو نائیڈو شہر میں حکومت مخالف احتجاج کے دوران ایک روڈ شو سے خطاب کر رہے تھے۔ دریں اثنا وہاں پر کسی نے پتھر پھینک کر کے ان کو زخمی کرنے کی کوشش کی تھی۔ ناظرین گرامی، وندے ماترم کو جن گن من کے ساتھ مساوی درجہ دینے کی عرضی کا جواب دیتے ہوئے مرکز نے دہلی ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ دونوں ترانے ایک ہی سطح پر کھڑے ہیں اور ملک کے ہر شہری کو دونوں کا یکساں احترام کرنا چاہیے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ قومی گیت ہندوستان کے لوگوں کے جذبات اور نفسیات میں ایک منفرد اور خاص مقام رکھتا ہے۔ ایم ایچ اے نے اپنے جواب میں یہ بھی بتایا ہے کہ 24 جنوری 1950 کو ہندوستان کی دستورساز اسمبلی کے صدر نے جن گن من کو ہندوستان کے قومی ترانے کے طور پر اپنایا۔ ہندوستان کے قومی ترانے سے متعلق احکامات قومی ترانے کے بجائے بجانے یا گائے جانے کے طریقے اور حالات کے بارے میں بھی جاری کیے گئے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جن گن من کے ساتھ جو ہے اس وقت وندے ماترم کو بھی پیش کر دیے جانے اور احترام کی بات کرنے پر کچھ تبصرے اور تنقیدی تجزیے پڑھنے کو مل رہے ہیں سوشل میڈیا میں۔ ناظرین گرامی، ادھر آندھرا پردیش کے ایک نجی انجینئرنگ کالج میں اور بوائز ہاسٹل میں اپنے ساتھ پڑھنے والے یا ساتھ رہنے والے ایک طالب علم پر ظلم و ستم کرنے کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ آپ نے اس کو دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے
4 طلبہ مل کر کے ایک روم میٹ کو بری طرح سے مار رہے تھے ہاسٹل میں۔ گوداوری ضلع کے بھیما ورم کے ایک نجی انجینئرنگ ہاسٹل کے روم میں یہ ساری چیزیں پیش آ رہی تھی، اور آئرن باکس سے بھی اس کو مارا گیا تھا اور اس کو جلانے کی کوششیں ہوئی۔ اب اس سلسلے میں جو ہے معاملہ درج ہونے اور یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے جو ہے 4 لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ وائرل ہونے کے بعد یہاں کی حکومت تنقید کی زد میں آ گئی تھی، اور یہاں کے ہاسٹل انتظامیہ بھی، اور شرٹ نکال کر کے اس کو ننگا کر کے مارنے کی کوششیں ہوئی تھی، اور جو ریگنگ کا شکار ہوا اس طالب علم کی شناخت انکت کے طور پر کی گئی ہے، اور ملزمان انجینئرنگ کالج کے کمپیوٹر سائنس میں پڑھ رہے ہیں، اور انکت بری طرح سے زخمی حالت میں اس وقت جو ہے زیر علاج ہے ہاسپٹل میں، لیکن پولیس نے معاملہ درج کر کے تمام طلباء کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریگنگ کے طور پر جو ریگنگ ایک اس وقت ایک جرم ہے، اس سلسلے میں یہ معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ممبئی میں ایک مشہور فیشن اسٹریٹ پر آگ لگنے سے 10 دکانیں جلنے کی خبریں آ رہی ہیں، جہاں ایک شہری عہدیدار نے بتایا کہ فیشن اسٹریٹ پر واقع کم از کم 10 دکانیں، جو کہ جنوبی ممبئی میں سڑک کے کنارے ملبوسات کی مارکیٹ ہے، ہفتے کی دوپہر کو آگ لگنے سے جل کر خاکستر ہو گئی، لیکن اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ انہوں نے بھی کہا کہ آگ چرچ گیٹ کے قریب فیشن اسٹریٹ پر واقع دکانوں میں سے ایک میں دوپہر 1 بجے کے قریب لگی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ دوسرے دکانوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور 10 ملبوسات کی دکانیں جو ہے وہ آگ کے حوالے ہو گئی، اور یہ بہت ہی مشہور علاقہ مانا جاتا ہے خریداری کے لیے۔ فائر بریگیڈ کو واقعے کے بارے میں الرٹ کیے جانے کے بعد فائر بریگیڈ کی 6 گاڑیوں کو موقع پر پہنچایا گیا۔ اہلکار نے یہ بھی بتایا کہ آگ لگ بھگ 15 منٹ میں بجھا دی گئی، لیکن اس سے پہلے ہی پوری دکانیں جل کر خاکستر ہوئی تھی، اور رکھی ہوئی وہاں پر ملبوسات اور کروڑوں کا مال جل کر خاکستر ہو گیا تھا۔ ناظرین، ادھر ایران میں انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب جاوید رحمان نے امریکی نیوز چینل CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ گزشتہ 6 ہفتوں کے دوران مرد، خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ بعض اعداد و شمار کے مطابق انہوں نے کہا کہ ان کی تعداد 14,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ گرفتار کیے گئے افراد میں انسانی حقوق کے علمبردار، طلباء، وکلاء، صحافی اور سول سوسائٹی کے کارکنان شامل ہیں۔ خیال رہے کہ اسلامی جمہوریہ میں 16 ستمبر کو ایک 22 سالہ خاتون مہسا امینی کی موت کے بعد ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ مہسا امینی کو ایران کے سخت حجاب قانون پر مبیناتوں پر عمل نہ کرنے کے الزام میں اخلاقی پولیس نے گرفتار کر لیا، تو بعد میں پولیس حراست میں اس کی موت ہو گئی، لیکن پولیس کا کچھ اور کہنا ہے۔ اس کے بعد سے جو احتجاجات جاری ہیں، اس سلسلے میں جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کی تعداد اس وقت جو ہے 14,000 بتائی جا رہی ہے، جبکہ جو ہے اس سلسلے میں مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، اقوام متحدہ کے حوالے سے رپورٹ دی جا رہی ہے۔ ناظرین، آج رشیا شہر کوسٹروما کے نائٹ کلب میں آگ لگنے سے 13 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ جہاں روسی شہر کوسٹروما میں یہ بھیانک حادثہ پیش آیا ہے۔ روسی خبر رساں ایجنسیوں کی علاقائی حکام پر مبنی رپورٹس کے مطابق کوسٹروما شہر کے کلب میں نصف شب کے وقت آگ بھڑک اٹھی تھی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق آگ لگنے سے 13 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ آتش بازی بندوقوں یا اسپور کلرز کے استعمال کی وجہ سے شروع ہوئی، جو کہ تقریباً 3,500 مربع میٹر کے علاقے میں مؤثر تھی، اور اس پر صبح کے وقت قابو میں لایا گیا۔ آگ لگنے کے دوران عمارت میں موجود 250 افراد کو باہر نکال لیا گیا ہے۔ واقعے کے سلسلے میں ایک شخص کو حراست میں لیا گیا ہے، اور جسے پروسیکیوٹر آفس نے تفتیش شروع کر دیا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح نائٹ کلب میں آگ لگنے سے 13 افراد ہلاک ہوئے، اور زخمیوں کی تعداد کا بھی صحیح اندازہ نہیں ملا۔ اسی طرح ناظرین گرامی، مدینہ منورہ میں سول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ کی ریسکیو اور فائر فائٹنگ ٹیموں نے العریس محلے کے اسٹیشن پر فیول ٹینکر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ نے نشاندہی کی کہ حادثے کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے ہیں، جنہیں ضروری طبی امداد کے لیے اسپتال لے جایا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گیس اسٹیشن کے آس پاس کے علاقے میں بھی آگ کے شعلے اور دھوئیں کے بادل اٹھے، تاہم ریسکیو ٹیموں نے اس پر قابو پا لیا ہے۔ ناظرین گرامی، جب سوشل میڈیا صارف نے ایک ویڈیو کلپ شیئر کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کار میں اس وقت آگ لگ گئی تھی جب ایک ٹینک مقررہ ٹینکوں میں ایندھن کا بوجھ اتار رہا تھا۔ یہ ویڈیو میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ آگ کے سلسلے میں بھی جو ہے یوٹیوب کے اپنے کچھ شرائط ہیں۔ ویڈیو کلپ کے مطابق چھوٹی کار رکی، اور جب ڈرائیور نے نیچے اتر کر دروازہ بند کیا تو ایسا معلوم ہوا کہ پیٹرول میں ایک چنگاری بھڑک اٹھی جو زمین پر پھیل گئی۔ چنگاری چھوٹی کار کے نیچے آگ کی وجہ بھی بن گئی، جس نے ٹینکر کمانڈر کو ٹرک کے ساتھ جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کرنے پر اکسایا۔ ٹینک کو بروقت بھگا دینے سے ٹینک کو خالی کرنے والا
کارٹریج بھی الگ ہو گیا اور مزید بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ باقی ناظرین گرامی اس سلسلے میں 2 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،